السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ اردو رپورٹ میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالاحد قاسمی۔ آج کیلنڈر پر تاریخ ہے 19 جمادی الثانی 1447 ہجری، مطابق 11 دسمبر بروز جمعرات 2025۔ آج میں حاضر ہوا ہوں ایک تازہ رپورٹ لے کر، جس کا عنوان ہے غزہ جنگ کے بعد برطانیہ میں قبول اسلام میں نمایاں اضافہ۔ آئیے سنتے ہیں تفصیل سے۔ لندن سے شائع ہونے والی ایک تازہ تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ غزہ کی جنگ اور عالمی سطح پر جاری تنازعات نے برطانیہ میں قبول اسلام کرنے کے رجحان میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ یہ تحقیق برطانوی ادارے انسٹیٹیوٹ فار دی امپیکٹ آف فیتھ ان لائف نے تیار کی ہے، جو حال ہی میں اس کے آفیشیل پلیٹ فارم پر شائع ہوئی۔ تحقیق کے مطابق عالمی تنازعات نہ صرف لوگوں کو مذہب پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، بلکہ خاص طور پر اسلام کی جانب ان کی توجہ میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ادارے نے بتایا کہ ان کے نتائج میڈیا میں سامنے آنے والی ان رپورٹس کی بھرپور تائید کرتے ہیں، جن میں کہا گیا تھا کہ 2023 اور 2024 میں غزہ پر اسرائیلی حملوں کے بعد برطانیہ میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ تحقیقی ٹیم کے مطابق میڈیا میں یہ تاثر پہلے ہی مضبوط ہو چکا تھا کہ غزہ میں جاری انسانی المیہ، ظلم و جبر کے مناظر اور فلسطینیوں کی مزاحمت اور صبر و تحمل نے برطانوی معاشرے میں اسلام کے تصور عدل اور روحانی پیغام کے بارے میں دلچسپی بڑھائی ہے۔ تازہ تحقیق نے اس تاثر کی سائنسی بنیاد پر تصدیق کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق عالمی جنگیں اور سیاسی تنازعات لوگوں کو اسلام کے قریب لے آ رہے ہیں۔ اسلام قبول کرنے والے افراد کی محرکات۔ اس تحقیق میں ان 2774 برطانوی شہریوں کی آرا شامل کی گئیں جنہوں نے یا تو نیا مذہب اختیار کیا یا مکمل طور پر مذہب ترک کر دیا، یعنی ملحدین کی طرف چلے گئے، ملحد بن گئے۔ نتائج کے مطابق 20% افراد نے اسلام عالمی تنازعات کے اثرات کے باعث قبول کیا۔ 18% نے اسلام کو ذہنی سکون اور نفسیاتی وجوہات کی بنا پر اختیار کیا۔ محققین نے بتایا کہ بہت سے لوگوں کے لیے مذہب کا انتخاب صرف رسومات کا معاملہ نہیں، بلکہ مقصد، معنویت اور روحانی سکون کی تلاش بھی ہے، اور انہیں یہ سب اسلام میں زیادہ واضح نظر آیا۔ اس لیے انہوں نے سوچ سمجھ کر اور گہرے مطالعے اور تجزیے کے بعد دین حنیف کو گلے لگانے کا فیصلہ کیا۔ الحمدللہ۔ عیسائیت کا سکڑتا ہوا دائرہ۔ تحقیق کے ساتھ ہی برطانیہ کے قومی اعداد و شمار کے دفتر نے بھی اپنی رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق انگلینڈ اور ویلز میں پہلی بار عیسائی آبادی 50% سے کم ہو گئی۔ 2021 کی مردم شماری کے مطابق صرف 46.2% برطانوی خود کو عیسائی کہتے ہیں۔ 2011 کے مقابلے میں یہ تعداد 13% کم ہے۔ مجموعی طور پر 27.5 ملین افراد نے خود کو عیسائی ظاہر کیا، جبکہ 2011 میں ایسے افراد کی تعداد 33 ملین تھی۔ برطانوی میڈیا، بالخصوص ٹیلی گراف اخبار،
اس رجحان کو ایک تاریخی تبدیلی قرار دیتا ہے اور اسے مذہبی اور سماجی ڈھانچے میں بڑی تبدیلی کا اشارہ سمجھتا ہے۔ برطانیہ میں مساجد کے اندر اور باہر مسلمان ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ صرف سوشل میڈیا کی خبروں تک محدود نہیں رہا، بلکہ مقامی مساجد اور اسلامی مراکز بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ گزشتہ 2 برسوں میں اسلام قبول کرنے والوں کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ لندن کی مشہور ایسٹ لندن مسجد کے منتظمین کے مطابق روزانہ کئی غیر مسلم افراد نہ صرف اسلام کے بارے میں سوالات لے کر آتے ہیں، بلکہ درجنوں لوگ باقاعدہ کلمہ شہادت یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غزہ جنگ کے دوران بڑے پیمانے پر پھیلنے والے ظلم، تباہی، فلسطینیوں کی استقامت، صبر اور برداشت اور اجتماعی دعاؤں کے مناظر نے بہت سے برطانوی شہریوں کے دلوں پر اثر کیا ہے۔ فلسطینیوں کے صبر نے انہیں قرآن پڑھنے پر مجبور کیا۔ اسرائیلی حملوں کی تصاویر نے انہیں حق و باطل پر سوچنے پر آمادہ کیا۔ اسلام کا تصور عدل اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا انہیں متاثر کر گیا۔ برطانوی معاشرے میں یہ تبدیلی محض مذہبی نہیں بلکہ فکری اور سماجی سطح پر بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ عالمی تنازعات خصوصاً غزہ کی جنگ نے برطانیہ میں اسلام کے بارے میں سوچ کو بدل دیا ہے۔ جیسے جیسے فلسطینی بحران شدت اختیار کرتا گیا، ویسے ہی برطانوی نوجوان طبقے سمیت مختلف طبقات میں اسلام کی طرف جھکاؤ بڑھتا گیا۔ اس تحقیق نے پہلی بار اعداد و شمار کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ غزہ میں ہونے والا ظلم نہ صرف سیاسی صورتحال کو بدل رہا ہے بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی ایک نئی روحانی بیداری پیدا کر رہا ہے۔ The Institute of the Impact of Faith in Life برطانیہ میں قائم ایک سماجی اور مذہبی تحقیقی ادارہ ہے جو جدید معاشروں میں مذہب کے اثرات، مذہبی رجحانات، ایمان کی بنیاد پر رویوں اور مختلف کمیونٹیز کی روحانی اور سماجی حرکات کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہ ادارہ خود کو ایک آزاد، نان پروفٹ اور غیر جانبدار تحقیقی پلیٹ فارم کے طور پر متعارف کراتا ہے جو پالیسی سازوں، میڈیا، مذہبی رہنماؤں اور سماجی ماہرین کے لیے ڈیٹا اور تجزیہ فراہم کرتا ہے۔ ادارے کی اہمیت اگرچہ ایکسفورڈ سینٹر فور ریلیجن اینڈ پبلک لائف یا ریو ریسرچ سینٹر جیسا عالمی درجے کا شہرت یافتہ ادارہ نہیں، لیکن برطانیہ میں فیتھ بیسڈ سوشولوجی کے شعبے میں اسے ایک ابھرتا ہوا، معتبر اور قابل حوالہ تحقیقی انسٹیٹیوٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تحقیق کو مختلف برطانوی اخبارات، تھنک ٹینکس اور اکیڈمک نیٹ ورکس ریفرنس کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جو اس کی قابل قبول ساکھ کو ظاہر کرتا ہے۔ IIFL کی تازہ مذکورہ تحقیق، جس میں 2774 افراد کے مذہبی تبدیلی کے سروے کو بنیاد بنایا گیا، کو اس لیے اہمیت دی جا رہی ہے کہ یہ برطانیہ میں مذہب تبدیل کرنے والے افراد پر پہلا نسبتاً بڑا اور منظم سروے ہے۔ اس تحقیق کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے اسلام قبول کرنے والوں کے محرکات یعنی مقاصد، عالمی تنازعات کا اثر، نفسیاتی عوامل اور برطانوی سماجی ماحول کی تبدیلی جیسے پہلوؤں کو عددی شکل میں پیش کیا۔
مجموعی طور پر IIFL کی تحقیق کو معتبر، سماجی اعتبار سے قابل حوالہ اور میڈیا رپورٹنگ کے لیے قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے، اگرچہ اسے ابھی عالمی معیار کا اتھارٹی ادارہ قرار نہیں دیا جا سکتا، تاہم برطانیہ کی مذہبی ڈیموگرافی کے مطالعے میں اس کی رپورٹس ایک اہم اور مؤثر اضافہ ثابت ہو رہی ہیں۔ تو یہ تھی ایک تازہ رپورٹ جو اسلام کے پھیلنے کا سبب اور عالمی تنازعات اور عالمی ماحول کو بدلنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ رپورٹ اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم اور حوصلہ افزا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیراً، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔